کہ اللہ نے جن مقاصد کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے، میری بعثت فرمائی ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں، یعنی اعلیٰ اخلاق، عمدہ اخلاق آپ کی بعثت سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھے۔ تمام انبیاء اور صلحاء اعلیٰ اخلاق سے متصف ہوا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعلیٰ اخلاق کا آ کر صرف احیاء نہیں فرمایا، بلکہ ان کو انتہائی بلندیوں تک پہنچایا، اپنی تعلیمات میں بھی اور اپنے عمل میں بھی۔ اور فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اچھے کاموں کو بھی میں پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں۔ کام وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار کیا جاتا ہے، اور اخلاق وہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا جز بن جاتا ہے، انسان کے رویوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اخلاق کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے، اور افعال کا تعلق انسان کے باہر کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کا اندر سنوارنا، انسان کا باہر سنوارنا، یہ میری آمد کا ایک مقصد ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کیا ہیں اور آپ کی امت کے اعلیٰ اخلاق کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں دوسری روایت جو میں نے پڑھی ہے وہ کعب احبار کی ہے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے علامہ تھے۔ یہودیوں کے ہاں علم کے جو بلند ترین مقام پر فائز ہوتا تھا اسے حبر یا حبر کہا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ صرف حبر نہیں یا حبر نہیں کہتے تھے، بلکہ احبار کہتے تھے۔ علاموں کا بھی علامہ، عالموں کا بھی عالم، بہت بڑا عالم، جو کئی عالموں کے ایک عالم کئی عالموں کے برابر ہے۔ یہودیوں کے اتنے بڑے عالم تھے یہ، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ان سے یہ مروی ہے، انہوں نے کتب سابقہ پہلے انبیاء پر جو وحی آئی اور جو لکھی ہوئی موجود تھی یہودیوں کے پاس، اس کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی کیا کیا صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، نہ تو وہ بد اخلاق ہیں نہ ہی وہ بد مزاج ہیں، نہ تو ان کے رویے میں کوئی ایسی بات ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو، اور نہ ہی کبھی کبھار کے عمل میں یا کبھی کبھار کی گفتگو میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا شدت یا تلخی یا کرختگی کسی قسم کی محسوس کرے۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں، یعنی انتہائی باوقار ہے، اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف کرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ان کی ولادت مکے میں ہوگی اور وہ ہجرت کر کے طیبہ میں یعنی مدینہ منورہ میں جائیں گے، اور ان کی امت کی بادشاہت شام کے علاقے میں ہوگی، اور آپ کی امت کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي كُلِّ مَنزِلَةٍ، کہ ان کی جو امت ہے وہ حماد ہیں، یعنی اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والے ہیں،
اللہ کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو جو مقام اعلیٰ اعلیٰ ترین مقام ملے گا وہ مقام محمود ہے. اور آپ کی امت کی جو صفت ہے وہ حماد ہے. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر خوشیاں ملیں تب بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور اگر زندگی کے نشیب و فراز کا، زندگی کی کسی تلخی کا سامنا کرنا پڑے تو بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. اور اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کے اتنے قدر شناس ہیں کہ مشکل وقت میں بھی اس چیز کو نہیں بھولتے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے اندر جی رہے ہیں. اور فرمایا کہ ہر جگہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور جب بھی کسی بلندی پر چڑھتے ہیں تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں. پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں تو اونچے ہو گئے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اونچی ذات صرف اللہ کی ہے. اس میں ظاہری بلندیاں بھی آ جاتی ہیں اور معنوی بلندیاں. کوئی کامیابی ملی، کوئی مرتبہ مل گیا، کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی شہرت مل گئی. تو جو بھی بلندی ملتی ہے اس بلندی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کوئی بھی اثر جس امتی میں ہوگا وہ بڑائی اپنی نہیں بیان کرے گا، بلکہ وہ بڑائی اپنے رب کی بیان کرے گا. اور فرمایا کہ رعاۃ للشمس، ایک اہم صفت ان کی یہ ہے کہ یہ سورج کا دھیان رکھتے ہیں، یعنی ان کی زندگی سورج کے ساتھ چلتی. سورج کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام الاوقات ہے وہ ان کا نظام الاوقات نمازوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور نمازوں کے جتنے اوقات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سورج سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی زندگی سورج سے جڑی ہوتی. ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ فجر کے وقت اٹھنا ہے. فجر پہلے ہوگی تو پہلے اٹھیں گے، فجر دیر سے ہوگی تو دیر سے اٹھیں گے. اس لیے کئی شمالی ملکوں کو، یورپ کے ملکوں کو ڈے لائٹ سیونگ کے لیے گھڑیاں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں، لیکن اگر جس امت کا پہلے ہی ٹائم ٹیبل سورج کے ساتھ چل رہا ہو اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کر بھی لیں کوئی بھی فرق تب بھی وہی بات رہتی ہے، نہ بھی کریں تب بھی وہی بات رہتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے سورج کے حساب سے اٹھنا ہے، سورج کے حساب سے سونا ہے. عشاء کے بعد جو اصل اسلامی طریقہ ہے، عشاء کے بعد جلدی سو جائیں اور صبح کو جلدی اٹھیں، تو اس میں ان چکروں کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. اور یہ فرمایا کہ اور بھی بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ رات کے وقت جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہلکی ہلکی بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جیسا کہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.